السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، یہ جو سیریز ہے، بک سیریز، یہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم آج سے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس کا الجزء الاول شروع کریں گے۔ آج ہمارا سیشن 1 ہے اس میں۔ تو جو یہ کتاب پڑھنے کا مقصد ہونا چاہیے ہمیں، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو شریعہ ہے، قرآن و سنت، قرآن اور احادیث جو ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ سمجھیں گے، کیونکہ ہماری جو شریعہ ہے وہ عربی شریعہ ہے۔ تو جو عربک میں بگنر لیول پر ہوگا وہ شریعت کے سمجھنے میں بھی بگنر لیول پر ہوگا، اور جو متوسط انٹرمیڈیٹ لیول پر ہوگا وہ شریعت کے سمجھنے میں بھی اسی لیول پر ہوگا، اسی درجے پر ہوگا، اور جو ایڈوانسڈ لیول پر ہوگا وہ شریعت کے سمجھنے میں بھی اسی درجے پر ہوگا۔ تو یہی مقصد ہے ہمارا بنیادی، کہ ہم اپنے شریعت کو سمجھیں، قرآن اور سنت کو سمجھیں، اور باقی عربک جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ بہت ہی وسیع زبان ہے۔ اس پر ریسرچ بھی ہوا ہے کہ عربک جو سیکھتا ہے اس کے دماغ پر اس کے پازیٹیو اثرات یعنی رونما ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا سیشن 1 ہے، دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، الجزء الاول، تو یہ ہے ہماری بک دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، لغیر الناطقین بہا، یہ ہے دروس اللغۃ العربیہ، یعنی عربی زبان جو ہے، لغہ عربیہ، اس کے دروس، لیسنز، کن کے لیے؟ لغیر الناطقین بہا، جو یہ زبان بولنے والے نہیں ہوں گے ان کے لیے۔ تو یہ بک جو ہے یہ ہے دکتور فا عبد الرحیم۔ تو یہ بہت ہی یعنی سب کو پتہ ہے اس بک کے بارے میں، یہ مدینہ بکس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ جو اس کے نسخے بازار میں ملتے ہیں، میرے پاس بھی ہے اس کا ایک، یہ ہے اسلامک فاؤنڈیشن ٹرسٹ چنئی، اس کا یہ ہے جزء 1۔ جو آن لائن اس کا ملتا ہے PDF، وہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی جو اس میں ایگزامپلس ہوتی ہیں اس میں فرق ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا۔ لیکن لیسنز جو ہے اس کے، اس کا سٹرکچر سیم ہے، لیکن کبھی کبھی ایگزامپلس میں فرق ہوتا ہے، تو اس سے کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ بک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، فا عبد الرحیم، ڈاکٹر فا عبد الرحیم کی بک ہے۔ اور آج جو ہمارا سیشن 1 ہے، ہم اس میں الدرس الاول شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس الاول، الدرس الاول یعنی فرسٹ لیسن، الدرس الاول فرسٹ لیسن۔ تو جو یہ الدرس الاول ہے، اس میں ہمیں پڑھنا ہے ھذا، ھذا، جیسے ہم باقی لینگویج کو پڑھتے ہیں نا، جیسے اگر ہمارے پاس، ہم اکثر انگلش جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو انگلش میں ہوتے ہیں الفابیٹس A B C اور آخر Z تک۔ اسی طرح سے اردو لینگویج ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی الفابیٹس ہوتے ہیں، حروف تہجی جن کو بولتے ہیں، اور عربک میں بھی حروف تہجی ہے۔ وہ ہم سب کو پتہ ہوگی، جو اردو پڑھنے والا ہوگا اس کو عربک کے بھی وہی حروف تہجی ہے، سوائے اردو میں کچھ ایکسٹرا ہوتے ہیں، جیسے پا ہوتا ہے، پے جس کو بولتے ہیں۔ حروف تہجی جو ہے ان کو ملا کے جب ہم حروف تہجی ملاتے ہیں، پھر کوئی میننگ فل ہم ورڈ بناتے ہیں، اس کو ہم کلمہ بولتے ہیں، الکلمہ، ٹھیک ہے، اس کو کلمہ ہم بولتے ہیں، یعنی ورڈ۔ تو جو ایک کلمہ ہے یہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو ہے اسم،
اور دوسرا ہے فعل فعل اور تیسرا ہے حرف. ٹھیک ہے. یہ جو کلمہ ہوتا ہے یہ 3 اقسام ہے اس کے. پہلا ہے اسم، یعنی جیسے فار ایگزامپل حامد، کسی کا نام ہوگا حامد، حامدن فار ایگزامپل. اور فعل یعنی اسم ہوتا ہے کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، ایسے ہی جیسے آپ نے پڑھا ہوگا انگریزی میں بھی. اور فعل جو ہے یہ ہے ورب، اس کو بولتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے ذہب، ذہب کا مطلب ہوا وہ گیا، ہی وینٹ. اس طرح سے حرف، جیسے ہم پرپوزیشن آتا ہے اس میں، ہم کہتے ہیں فی، فی ہو گیا. جیسے ہم کہیں گے فی البیت، یہ ہمیں سارا پڑھنا ہے آگے. فی البیت ہم کہیں گے، بیت بولتے ہیں گھر کو یا مکان کو، ہم کہیں گے ان دا ہاؤس. تو فی کی میننگ جو ہے وہ ہے ان، انگریزی میں ان بولتے ہیں، کسی چیز میں ہونا. اس کے اور بھی معانی ہے، وہ ہم پھر آگے جا کے دیکھیں گے. تو یہ کلمہ ہے. عربک میں کلمہ، جب حروف تہجی ملتے ہیں تو جب میننگ فل سے ورڈ بناتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف. اور جو بھی ہم عربک پڑھیں گے اس میں یہی سب کچھ، یہی پڑھنا ہے ہمیں، یا تو اسم یا فعل اور حرف، اور اسی سے کیسے ہم سینٹنس بنائیں گے وہ سب کچھ ہمیں اس میں دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو پہلا درس جو ہے، اور جب ہمارے پاس پہلا درس شروع کرنے سے پہلے جو ہم کلمہ ہیں، اب پھر کلمہ سے جب ہم مختلف کلمات کو ملاتے ہیں تو اس سے سینٹنس بنتا ہے. پھر تو جو ورڈ ہوتا ہے، جب ہم ورڈز کو ملاتے ہیں تو ہمیں سینٹنس وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. سینٹنس، اور سینٹنس کو ہم بولتے ہیں الجملہ، الجملۃ، الجملۃ بولتے ہیں اس کو. تو یہی ہمیں یہاں تک. تو پہلے ہمارے پاس حروف تہجی ہوتے ہیں، پھر کلمہ بنتا ہے، اور پھر کلمہ سے جو ہے وہ سینٹنس بنتا ہے، الجملہ بنتا ہے. تو یہ ہمیں انٹروڈکٹری یاد رکھنا ہے اس بارے میں. تو اب ہے الدرس الاول. الدرس الاول تو اس میں ہمیں پڑھنا ہے ھذا. اگر آپ اپنی بک کے پہلے پیج پر الدرس الاول دیکھیں گے، اس میں ھذا لکھا ہے. جو یہ ھذا ہے، جب ہم انگریزی میں دیکھیں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. ٹھیک ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بولتے ہیں اس کو ھذا. یا ہم یاد رکھیں گے ھذا جو ہے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. اسم اشارہ، اسم اشارۃ، یہ ہے کیا؟ اشارے کا اسم. اس سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن جو یہ ھذا ہے نا، اسم اشارہ ہے، یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. تو اس میں پہلا ہے ھذا. ھذا کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ھذا ہے اسم اشارہ، لیکن کس کے لیے؟ للقریب. جو کوئی چیز قریب ہوگی، جو ہمارے نزدیک ہوگی، اس کے لیے ہم ھذا استعمال کریں گے. جیسے میرے پاس یہ قلم ہے، میں کہوں گا ھذا قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے. تو ھذا میں نے استعمال کیا کیونکہ یہ میرے قریب ہے. اگر یہی میں دور پھینکوں گا، اس کے لیے اور ایک ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن پہلا جو ہے وہ ہے ھذا، وہ ہے ھذا. ھذا ہے اسم اشارہ للقریب. اور اس کے علاوہ اس کے لیے کیا ہمیں رکھنا ہے یاد؟ ھذا اسم اشارہ للقریب، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک قریب. اور واحد، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے ھذا سے، وہ واحد ہونا چاہیے، سنگولر ہونا چاہیے. واحد کا مطلب سنگولر. ٹھیک ہے. سنگولر ہونا چاہیے. اور ایک چیز مذکر، مذکر ہونا چاہیے. مذکر یعنی میسکولن، مذکر یعنی میسکولن. ٹھیک ہے. تو یہ ھذا کے بارے میں ہم، اگر ہمیں کوئی کہے گا کہ ھذا کے بارے میں انٹروڈکشن دیجئے، ہم کہیں گے ھذا ہے اسم اشارہ، اسم اشارۃ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں القارعۃ ما القارعہ، حالانکہ وہاں پر لکھا ہے القارعۃ ما القارعۃ، لیکن ہم پھر جب سکتہ کرتے ہیں، رکتے ہیں وہاں پر، ہم کہتے ہیں قارعہ. اسی طرح سے اسم اشارۃ یا اسم اشارہ.
تو یہ کیا ہے؟ ہادہ اسم اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ للقریب، قریب کے لیے، جو نزدیک ہوگی چیز. اور کیا ہونا چاہیے؟ وہ واحد یعنی سنگولر ہونا چاہیے، اور مذکر یعنی میسکولین ہونا چاہیے. مذکر اور مؤنث ہم نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا. تو یہ ہے ہادہ کے بارے میں. اب ہمیں یہی لیسن ہادہ کے بارے میں جو ایگزامپلس دی ہے نیچے وہ ہمیں دیکھنی ہے انشاءاللہ. تو اب ہم اس میں ایگزامپلس ہے. ہم نے دیکھا اب ہادہ کیا ہے. تو پہلی ایگزامپل جو ہے اس میں وہ ہے ہادہ بیتن. ہادہ بیتن، ٹھیک ہے. تو اس ہادہ کے بارے میں اور ایک چیز جو ہے، ہم پڑھتے ہیں ہادہ ہادہ، لیکن لکھتے ہیں ہم کیا؟ ہم الف جو پہلا والا الف ہے وہ ہم پڑھتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں. ہم لکھتے ہیں یہاں پر فتحہ لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں ہم ہادہ، لیکن لکھتے ہیں ایسے. اگر کوئی ایسے بھی لکھے گا ایسے ہادہ، پھر یہاں پر ایسے کھڑی زبر رکھے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن عربک اسکرپٹ میں ہم ہا پر فتحہ ہی رکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں ہم لمبا کر کے ہادہ. ہادہ بیتن. اب ہے ہمارے پاس ہادہ بیتن. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اگر ہم انگریزی میں لکھیں گے تو دس از اے ہاؤس. دس از اے ہاؤس. اچھا، یہ ہادہ بیتن ہے نا، جو یہ از ہے نا، از ہم جو انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں، از کا متبادل نہیں ہے اس میں عربک میں. لیکن جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس ٹرانسلیشن میں کبھی کبھی کچھ ایکسٹرا چیزیں آتی ہیں اس لینگویج کے حساب میں جس میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. دس از اے ہاؤس. اسی طرح سے جو ہے ہم نے یہ اے پڑھا، وہ بھی وہاں پر نہیں لکھا ہے لیکن وہ ہم پھر آگے جا کے اس کے بارے میں دیکھیں گے. دس از اے ہاؤس ہادہ بیتن. یا اگر اردو میں لکھیں گے یہ مکان ہے یا یہ ایک مکان ہے، وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہادہ بیتن، ہادہ جو ہے یہ اسم ہے. ہم نے کہا یہ اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ یہ مطلب ہم نے کلمہ کی 3 قسمیں دیکھی نا، ایک ہم نے اسم دیکھا، فعل دیکھا اور حرف دیکھا. تو ہادہ جو ہے یہ اسم ہے، یہ اسم اشارہ ہے. اور جو یہ بیتن ہے یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ وہ والا اسم اشارہ یہ نارمل ناؤن ہے بیتن. تو ہادہ بیتن یہ 2 اسم ہے، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے. یہ ملے 2 اسم اور ہمارے پاس ایک میننگ فل سینٹنس آ گیا. تو اس کو ہم کہیں گے یہ الجملہ ہے. ہمارے پاس آ گیا 2 جو یہ ایک کلمہ اور ایک کلمہ، یعنی یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، یہ مل کے ہمارے پاس ایک جملہ آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو جملہ ہے یہ والا ہادہ بیتن، یہ شروع ہو گیا کس سے؟ اسم سے، کیونکہ ہادہ اسم ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں الجملۃ الاسمیہ. اس کو ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. ٹھیک ہے، الجملۃ الاسمیہ. اور یہ الجملۃ الاسمیہ جو ہوتا ہے، یا اس کو انگریزی میں ہم لکھ سکتے ہیں نومینل سینٹنس. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. جو جس کے بارے میں ہم کچھ خبر دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں مبتدا، یعنی جس سے یہ شروع ہوگا مبتدا ان. اور جو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں پھر اس کو بولتے ہیں خبر. خبر، مبتدا اور خبر. تو یہ جو ہادہ بیتن ہے اس میں ہادہ جو ہے یہ ہے مبتدا اور جو بیتن ہے یہ ہے خبر. مبتدا اور خبر. ہادہ بیتن، ہادہ بیتن، ہادہ ہے مبتدا اور بیتن ہے خبر، اور دونوں مل کر بناتے ہیں یہ جملہ. لیکن کون سا والا جملہ؟ الجملۃ الاسمیہ. تو یہ ہم یاد رکھیں گے. اب ہمیں یہی سینٹنس پڑھنے ہیں. ہادہ بیتن، یہ ایک گھر ہے. ہادہ مسجد، یہ مسجد ہے، یہ ایک مسجد ہے. جو آپ کے پاس بک ہوگی اس پر پکچر بھی دی ہے اوپر، اور پھر نیچے یہ لکھا ہے. اس طرح سے ہادہ بابن، ہادہ بابن یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے. یعنی سب چیزوں میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ قریب ہے، ہمارے قریب ہے، اس لیے ہم ان کے لیے ہادہ استعمال کرتے ہیں. ایک تو ایک قریب ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے. قریب ہے یعنی نزدیک ہے ہمارے، اور واحد ہے یعنی سنگولر ہے، اور مذکر ہے یعنی میسکولن ہے. ہادہ بیتن، یہ گھر ہے یا یہ مکان ہے. ہادہ مسجد، یہ مسجد ہے. ہادہ بابن، یہ دروازہ ہے. ہادہ کتاب، یہ کتاب ہے.
ھذا قلم یہ قلم ہے، ھذا مفتاح یہ چابی ہے، ھذا مکتب یہ میز ہے، ھذا سریر یہ چارپائی ہے، ھذا کرسی یہ کرسی ہے۔ تو یہ ہے یہاں تک یہ الفاظ، یہ سینٹنسز ہیں ہمارے پاس۔ اگر کوئی کہے گا، ہم کہیں گے ھذا بیت، ہم کہیں گے ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور بیتن جو ہے وہ خبر ہے، دونوں مل کر بناتے ہیں الجملۃ الاسمیہ۔ اس طرح سے ھذا مسجد، ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور مسجد جو ہے یہ خبر ہے، دونوں ملا کر بناتے ہیں الجملۃ الاسمیہ۔ ھذا باب یہ دروازہ ہے، ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور باب جو ہے یہ خبر ہے، دونوں ملا کر بنتے ہیں الجملۃ الاسمیہ۔ ایک تو ہم نے کہا نا ھذا بیت، جب ہم نے کہا ھذا جو ہے، ھذا اصل میں اگر ہم ھذا کے بارے میں ہمیں کہنا ہوگا، ہم کہیں گے یہ ہے اسم اشارہ اصل میں، اور یہ ہے واحد کے لیے، قریب کے لیے، مذکر کے لیے۔ لیکن اس سینٹنس میں جب یہ آیا، اس سینٹنس میں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم نے کہا اس سینٹنس میں اس کی پوزیشن مبتدا ہے، وہ اس کا نام ہے کہ یہ کیا ہے خود، لیکن سینٹنس میں کیا پوزیشن ہے اس کی؟ یہ مبتدا ہے۔ اور بیتن جو ہے یہ خود اسم ہے، لیکن اس میں یہ کیا بن کر آیا؟ خبر بن کے۔ تو سینٹنس میں کیا پوزیشن ہے؟ ہم جب کہیں گے مبتدا اور خبر، یہ ہم سینٹنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے وہاں پر، ورنہ یہ خود کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیتن کی جگہ کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے جیسے ہم نے دیکھا۔ تو ھذا بیتن، ھذا مبتدا اور بیتن جو ہے خبر ہے، اور ملا کر بناتے ہیں الجملۃ الاسمیہ۔ اور ایک بات وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ورڈز آئیں گے، جو آپ کی بک فرسٹ ہے، اس کے آخر میں جو ہے نا وہ ووکیبلری دی گئی ہے، وہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ یہ جو ورڈز آئیں گے ہمارے پاس، نئے الفاظ جو آئیں گے، آپ اپنے پاس ایک کاپی رکھیں گے، ڈائری رکھیں گے، اس میں یہ ورڈز جو ہے وہ لکھیں گے اور ساتھ میں میننگز ان کی لکھیں گے۔ تو اس سے ایک ووکیبلری ڈیولپ ہوتی ہے ایک انسان کی۔ پھر کیونکہ یہی ہے عربک کے رولز، ایک انسان سیکھتا ہے کوئی انسان، لیکن پھر وہ پڑھ نہیں پاتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پاس جو ووکیبس ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمارے پاس یعنی ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم رولز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے پاس ایکسٹرا ورڈز آئیں گے وہ ہم لکھیں گے کسی کاپی پر، اور ان کی میننگز بھی ساتھ لکھیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے بہت کام آئے گا پھر آگے جا کے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے پہلا پیج تھا اس کا، اس میں ہم نے پڑھا ھذا بیتن۔ تو ھذا ہم نے کہا کہ یہ ہے اسم اشارہ للقریب، اسم اشارہ للقریب، قریب کے لیے ہوتا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اور واحد کے لیے اور مذکر کے لیے۔ اب ہے اسی ابھی پہلا ہی لیسن ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ایکسرسائز بھی آئیں گی۔ تو اب ہے ایک تو ہم نے اس میں اب دیکھا ھذا، ایک تو ہم نے دیکھا کیا؟ ھذا۔ اور اب ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے ما ھذا۔ ما ھذا یا تو ہم خود ہی سے کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، میں کہوں گا ھذا قلم، یا میرے پاس یہ بک ہے، میں کہوں گا ھذا کتاب، ٹھیک ہے؟ یا اور کوئی چیز، جیسے میرے پاس موبائل ہے، میں کہوں گا ھذا جوال، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہوں گی، لیکن یہ تو ہم اپنی طرف سے خبر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں پوچھنا ہوگا، اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے ایسے کویشچن کریں گے ما ھذا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے، یا انگریزی میں واٹ از دس، ٹھیک ہے؟ تو ہم کویشچن مارک اس کے لاسٹ میں لگاتے ہیں، ما ھذا یہ کیا ہے۔ جو یہ ما ہے، یہ جو ما ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ما استفہامیہ، ما استفہامیہ، ما استفہامیہ، ٹھیک ہے؟ استفہام کس کو بولتے ہیں؟ استفہام یعنی کویشچن، یعنی پوچھنا، فہم طلب کرنا۔ مجھے کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، میں ماں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں ما ھذا یہ کیا ہے۔ تو اس کو اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹروگیٹ کرتے ہیں نا، پوچھتے ہیں، تو اس کو ہم بول سکتے ہیں انٹروگیٹو ما، یہ ہے انٹروگیٹو کون سا؟ مگر ما، ٹھیک ہے؟ انٹروگیشن کے لیے یعنی پوچھنے کے لیے یہ ما استعمال کیا جاتا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔
ایک انسان کہے گا میں ابھی ہم نے کچھ نہیں پڑھا، ابھی ہمیں وہ بہت ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں، اور بچپن سے ہم یاد رکھتے آئے ہیں، ABCD ہم نے یاد کیا، الف با یاد کیا، A فار ایپل، اور فروٹس کے نام، ویجیٹیبلس کے نام، بہت ساری انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کی. فیس بک پر ہم کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا یاد رکھتے ہیں، اور بچپن سے لے کر آج تک ہم نے کتنا یاد رکھا. تو یہ ضروری کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے عربک سیکھنے کے لیے اس کا ایک حصہ وہ ہے میمورائزیشن. کوئی انسان کہے گا نہیں میں میمورائز کچھ نہیں کروں گا، وہ بھی ہے، ایک انسان جو ہے وہ لینگویج سیکھ سکتا ہے، کنورسیشن اور باقی، لیکن پھر اگر قرآن و سنت سیکھنا ہوگا ایک انسان کو، صرف کنورسیشن کے ذریعے سے نہیں سیکھے گا. کہ وہ کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہے وہ انگریزی کرنا جانتا ہے لیکن لکھنا اور گرامر اور باقی وہ پھر وہ نہیں پڑھ پاتا، وہ اس پر قرآن و سنت پر غور و فکر نہیں کر پاتا. اس کے لیے ٹھیک طریقے سے سیکھنا ہے. تو یہ ہمیں یاد بھی رکھنا ہے، جو بھی ہم چیزیں اس میں کہیں گے وہ یاد رکھنی ہے وہ ساری چیزیں، تو وہ آگے جا کے ہمیں بہت کام آئے گی. اگر ہم آج یاد نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر لوڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، پھر ہم چھوڑ ہی دیں گے، ہم کہیں گے اتنا کون یاد رکھے گا. لیکن ابھی جیسے ہم نے ہاذا پڑھا تو وہ ہوا، اس کے بعد ہم نے ما ہاذا پڑھا تو ما کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ ہے ما استفہامیہ، اس کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کیا ہے. ما ہاذا، تو جب ہم نے کہا ما ہاذا تو یہ کس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں، جو قریب ہوگا اور مذکر ہوگا اور واحد ہوگا، جو ہم نے پہلے ہی ہاذا کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما ہاذا، ما ہاذا کیا ہوتا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، واٹ از دس. لکھا ہے نیچے پھر ہاذا بیت، یہ گھر ہے. یہاں پر ایک مکان بنا ہوا ہے تو اس نے کہا ما ہاذا یہ کیا ہے، اور جواب میں کہا ہاذا بیت، یہ مکان ہے، یہ ایک مکان ہے. تو ہاذا بیت کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، ہاذا مبتدا اور بیتن جو ہے وہ خبر ہے، دونوں ملا کر بناتے ہیں الجملۃ الاسمیہ. جو کویسچنز ہیں ان کو ہم ابھی ایسے ہی چھوڑیں گے، ان کی انالیسس ہم نہیں کریں گے، ان کی اعراب ہم نہیں کریں گے، ہم مبتدا خبر نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے ابتدا میں سمجھنا، پھر آگے جا کے آپ خود وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو ما ہاذا بیتن، یہ کیا ہے، یہ جب ہم کہیں گے نا ما ہاذا تو اس میں کویسچن کی ٹون ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ما ہاذا جیسے ہم کویسچن پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، جب جواب دیں گے تو ہاذا بیت، اس میں آنسر کی ٹون ہونی چاہیے. ورنہ ایک انسان جو ہے وہ کویسچن کرے گا وہ ایسے کہے گا ما ہاذا، کوئی جو سننے والا ہوگا وہ جواب نہیں دے گا، وہ کہے گا اس کو کیا ہوا ہے، یہ بیمار ہے شاید. تو ہم کہیں گے ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا بیتن یہ مکان ہے. پھر ہے اس کے بعد اہذا بیتن، اس کے بعد ہے اہذا بیتن، کیا یہ مکان ہے، اہذا بیتن. تو ہم نے کہا ما ہاذا کو ہم نے کیا کہا، یہ کیا ہے. اب ہے اہذا بیتن، اس سے پہلے ہم نے کہا ما ہاذا، تو ہو گیا یہ، ہم نے کہا ہاذا بیتن. ٹھیک ہے، ہاذا بیتن. اب ہم کہہ رہے ہیں اہذا بیتن. ٹھیک ہے، کیا یہ مکان ہے. یہ جو پہلے ہے نا یہ حمزہ، اس کو ہم بولتے ہیں حمزۃ استفہامیۃ. یہ بھی ہے وہی کویسچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، حمزۃ استفہامیۃ، یعنی یہ بھی کویسچن پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس اور اس میں فرق ہے. ما ہاذا وہ پہلے ہی پوچھتا ہے یہ کیا ہے، ممکن ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے اہذا بیتن کیا یہ مکان ہے، اس کو شبہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مکان ہی ہے یا کوئی اور چیز. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کویسچن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم ایک کام کریں گے، ہم ہٹائیں گے یہ حمزہ ہٹائیں گے آگے سے، تو یہ بن گیا سیدھا سینٹنس ہاذا بیتن، تو یہ مکان ہے. جب ہم نے آگے حمزہ رکھا تو کیا بنا، اہذا بیتن، تو یہ کویسچن بن گیا کیا یہ مکان ہے، اہذا بیتن کیا یہ مکان ہے. تو ما ہاذا جب پوچھا تو اس کا جواب کیا ہوا، ہاذا بیتن. جو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں جواب دیا کہ یہ مکان ہے. لیکن جب پوچھا اہذا بیتن کیا یہ مکان ہے، جواب کیا دیا، نعم. تو اس کا جو جب یہ سوال پوچھے گا حمزہ کے ذریعے سے اہذا بیتن، اہذا کرسی یا باقی، تو ہم یا تو جواب دیں گے نعم سے یا تو جواب دیں گے لا سے. یا تو نعم سے، نعم کا مطلب ہو گیا یس، اور لا کا مطلب ہو گیا نو.
تو یہ دونوں ہے نا، اس سے ہم کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. تو ان کو بولتے ہیں ہم حرف جواب، اس کو بولتے ہیں حرف جوابن، یعنی ان دو حرف سے ہم کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حرف جوابن. یہ جو یہ نعم ہے یہ ہے کس کے لیے؟ یس کہنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں اس بات، وہ ہم آگے دیکھیں گے، ضروری یاد نہیں رکھنا ہے. اور لا جو ہے اس سے ہم نفی کرتے ہیں، نیگیشن کرتے ہیں. تو یہ ہے جو یہ نعم ہے یہ ہے افرمیشن کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو یہ لا ہے یہ ہے نیگیشن کے لیے. ٹھیک ہے، تو اھذا بیتن، پھر کیا کہا؟ نعم ھذا بیتن، نعم ہاں ھذا بیتن، یہ مکان ہے. ھذا بیتن، تو ہم اگر کوئی کہے گا اس کو اینالائز کرو، ہم کہیں گے نعم حرف جواب، پھر ہمیں پتہ ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ افرمیشن کے لیے آیا ہے. اور ھذا بیتن، ھذا مبتدا، بیتن خبر، ملا کے بن گیا یہ الجملۃ الاسمیہ. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے تو آ گیا ہمارے پاس ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے، اور اھذا بیتن کیا یہ مکان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو، یہ ہے ما استفہامیہ اور یہ ہے حمزۃ استفہامیۃ. یہ بھی انٹروگیشن کے لیے آتا ہے، پوچھنے کے لیے، اور یہ بھی پوچھنے کے لیے آتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ اس میں سیدھے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں اس کو ممکن ہے کہ شبہ ہوگا، وہ کہے گا کہ کیا یہ سچ میں مکان ہی ہے، تو ہم اس کا وہ شبہ دور کرتے ہیں نعم یا لا کہہ کے. اس کے بعد آگے ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قمیص، یہ قمیص ہے. ما ھذا، یعنی یہ کیا ہے؟ ما ھذا، تو جواب میں کہتا ہے ھذا قمیص، یہ قمیص ہے، یہ شرٹ ہے. تو ھذا کیا ہے؟ مبتدا، اور قمیص ہے خبر، الجملۃ الاسمیہ. پھر پوچھتا ہے اھذا سریر، اھذا سریر کیا یہ چارپائی ہے؟ سریر بیڈ ہے. اھذا سریر کیا یہ چارپائی ہے؟ تو اس کو شک ہے کہ کیا پتہ یہ چارپائی ہے کیا ہے. تو جواب میں ہم نے کہا لا، نہیں، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، یہ چیئر ہے. ٹھیک ہے، لا کیا ہے؟ حرف جواب، لیکن کس کے لیے؟ نیگیشن کے لیے. اور پھر ہے ھذا کرسی، ھذا مبتدا، اور کرسی جو ہے وہ ہے خبر، الجملۃ الاسمیہ. ٹھیک ہے، اھذا مفتاح، اب یہ پوچھ رہا ہے کیا یہ چابی ہے؟ آگے قلم بنا ہوا ہے، یہ پوچھ رہا ہے اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ لا، ہم نے جواب کہا لا نہیں، ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذا مبتدا، اور قلم جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر، الجملۃ الاسمیہ بن گیا یہ مبتدا اور خبر ملا کے. پھر پوچھتا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم، یہ تارا ہے. اٹ از اے اسٹار، دس از اے اسٹار. ٹھیک ہے، ما ھذا، تو ھذا جو ہے وہ ہے مبتدا، اور نجم جو ہے وہ ہے خبر، تو مل کر بن گیا یہ الجملۃ الاسمیہ، الجملۃ الاسمیہ. تو یہ ہے، ہم نے ایک تو دیکھا ھذا، اور دوسرا ہم نے دیکھا ما ھذا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، ھذا کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا وہ، اور ما ھذا سے کیا ہم کرتے ہیں. اور اھذا بیتن، حمزہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعم، کس کو؟ نعم کیا ہے؟ حرف جواب. اور لا کیا ہے؟ حرف جواب وہ اس بات کے لیے آتا ہے، یعنی افرمیشن کے لیے، اور لا جو ہے وہ نیگیشن کے لیے آتا ہے. اتنا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمیں جو سیشن 2 ہوگا ہمارا، اس میں ہم تمارین دیکھیں گے، اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.